باقی رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں سب سے محبوب رشتہ جو ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ بے شک۔ اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا و آخرت میں برقرار رہتا ہے۔ بے شک۔ موت کے بعد یہ تعلق ختم نہیں ہوتا، یہ برقرار رہتا ہے۔ اور یہی وہ رشتہ ہے جس کی نافرمانی کی جائے اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے، اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کا سبب بھی یہی رشتہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں، نبی پاک کے فرمان میں بار بار اس رشتے کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت دلائل دے کے سمجھایا ہے کہ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ باپ کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو محبت کے بازو ان کے لیے پھیلاتے ہیں، اور والدین کے لیے حکم میرے رب نے فرما دیا اف ولا انہر، دونوں اف تک رکھو۔ ہاں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اف تک نہ کہو۔ ہاں اگر یہ شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی بات کرنے کا حکم کرتے ہیں تو اس کا کرنا تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، اور ایک یہ نافرمانی آپ کر سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے خلاف ان کے کسی حکم کو پورا نہ کیا جائے۔ باقی والدین جو بھی کریں، جیسا بھی کریں، اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے ساتھ تعلق کو ختم کرے، بلکہ ان کی خدمت کرے۔ میرے پاس ایک کافی عرصہ پہلے مسئلہ آیا، اور مسئلہ بڑا دل کو تکلیف دینے والا تھا۔ تو باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تم میرے نہیں۔ اب اس میں سے ایک دو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے باپ کی، باقی جو تھے 2 یا 3 وہ ناراض تھے۔ تو انہوں نے کہا جی اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اب ہم 15 20 25 سال کے ہو گئے، وہ ابھی ہمیں کہتا ہے کہ یہ تم میرے نہیں، میری اولاد نہیں۔ اس وقت میں نے مختلف مفتیان حضرات سے رابطہ کیا، اور مختلف مفتیان سے میں رابطے میں رہا، اور مسئلہ میں ان سے پوچھتا رہا کہ میں اپنی سیٹسفیکشن ہو جائے تو کوئی ان کے لیے گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تمام مفتیان نے یہی کہا کہ اس کی اولاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ تعلق کو چھوڑ دے اور اس سے لا تعلق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا۔ انسان کا قبلہ بڑھاپے میں تو جلدی درست ہو جاتا ہے، سمجھ لگ جاتی ہے، اللہ رحم کرے گا۔ تو قصہ مختصر کہ کسی ایک مفتی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے اپنے والد سے لا تعلق ہونا جائز ہے، سب نے کہا کہ ان پہ یہی لازم ہے کہ وہ اپنی اور اپنے باپ کی خدمت کریں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت بھی یہی کہتے ہیں کہ تم اپنے والدین کو خوش کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر ماں کا رشتہ تو ایک انتہائی نازک رشتہ ہے اور بڑا پیارا رشتہ ہے۔ اس کی تو دور حاضر میں اس کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، آپ ڈسکوری بھی دیکھتے ہو گے کہ ایک کمزور جانور بھی جو ماں کا مقام رکھتا ہے وہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ گھر میں دیکھتے ہو
مرغی سانپ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری جان کا دشمن ہے۔ تو ایک گائے جو ہے وہ شیر کے ساتھ اپنے بچے کی خاطر وہ جو ہے لڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کے لیے ایک عجیب محبت رکھ دی ہے، اور اس کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچو، اور یہ والدین کی جو نافرمانی ہے یہ اسی طرح گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شرک گناہ ہے، جس طرح سود کھانا گناہ ہے، اسی طرح اپنے والدین کی نافرمانی کرنا بھی یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، نہ کسی محدث کی بات ہے، نہ کسی فقیہ کی بات ہے، نہ کسی مولانا کی بات ہے، نہ کسی پیر کی بات ہے۔ وہ ایک صحابی ہیں، اور صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں، جی زندہ ہیں۔ آپ نے پیغام بھیجا، اس کی ماں آئے گی یا میں چلا جاؤں؟ تو ان کی ماں جو ہے وہ حاضر خدمت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر۔ وہ کہتی یا رسول اللہ، اس نے مجھے، میرا دل بڑا دکھایا ہے، اس نے مجھے تکلیف پڑی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں معاف کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو ہم جلاتے ہیں۔ اب یہ بات جس وقت ماں نے سنی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے بیٹے کو ہم جلائیں گے، آخرت کے عذاب سے یہ جلانا ٹھیک ہے، وہ بڑا عذاب ہے، اس میں جل جائے گا، وہاں پہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب ماں کی ممتا جو ہے وہ کر دی۔ تو حاضر خدمت ہو کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو معاف نہیں کرے تو اس کی کوئی نماز اور اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے۔ اب قسم اٹھانے والی ذات کون سی ہے؟ جن کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک کلمہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، قدرت عزتی کی اس کے اندر منشا ہے، رضا شامل ہے، تو وہ حاضر خدمت ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحابہ گواہ ہو جائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا ہے۔ صحابی پہنچتے ہیں تو واپس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری ہو گیا اور روح کا فص انصر سے پرواز بھی کر گئی۔ یہ دیکھیں ماں ناراض ہے اور وہ صحابی ہیں۔ بات بھی یہ ہے، ماں یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا صالح ہے، نیک ہے، اچھا ہے، صرف میری بات کے اوپر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور میرا دل دکھتا ہے۔ ماں گواہی دے رہی ہے میرا بیٹا صالح ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، کیوں نہ ہو صحابی رسول ہے۔ جن کے ساتھ راضی ہونے کا اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، میں ان سے راضی ہوں، جس سے رب راضی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ماں بھی گواہی دے رہی ہے میرا بیٹا صالح ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے جب تک تو راضی نہیں ہوتی اللہ کی قسم اللہ اس کا صدقہ و خیرات
قبول نہیں کرتا، اس کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اتنا مقام ہے والدین کا اور خاص کر ماں کا۔ تو جب صحابی واپس آتے ہیں روح نکل جاتی ہے، زبان پہ کلمہ، صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ ہم کیا ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ، ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک صحابی کے مقام و مرتبہ میں ہماری کیا اوقات ہے؟ خدا کی قسم کروڑوں پیر عبد القادر جیلانی جیسی عظیم ہستیاں بھی ہو جائیں اور وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی جس نے ایمان کی حالت میں رخ والضحیٰ کو ایک نظر دیکھا ہے اور اسی پہ خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اپنی والدین کی خدمت کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں خرچ کیا کروں؟ کتنا خرچ کروں؟ کتنا میں خرچ کروں؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ یہ پوچھتے ہیں ہم کتنا کیا خرچ کریں، ان کو کہو والدین پہ خرچ کریں، اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کریں، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خدا کی قسم ماں اور باپ کا فرما بردار ہے اور ان پہ خرچ کرنے والا ہے، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ جب اللہ کہتا ہے باپ راضی ہے میں راضی ہوں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ماں جب تک تیرے اوپر راضی نہیں ہوتی تیری نماز اور روزہ صدقات خیرات قبول نہیں ہوتے۔ پیچھے کیا بچتا ہے؟ صحابہ کو تو گارنٹی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ کلہم عدول، تمام صحابی عادل ہیں۔ لیکن بات کتنی عجیب ہے، ایک شخص یمن سے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو جو ہے اٹھا کے لایا، یمن سے کندھوں پہ اٹھا کے لایا، میں نے اس کو طواف کروایا، میں نے اس کو صحیح کروائی، مزدلفہ لے کے گیا، یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا میں اس کو کندھوں پہ اٹھا کے کرتا رہا، میری ماں معذور ہے، تو یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جب وہ بچپنے میں تیرے بچپنے میں تیری خدمت کرتی تھی، وہ تکلیفیں جھیلتی تھی، برداشت کرتی تھی، پھر وہ امید رکھتی تھی یہ بڑا ہوگا، سلامت رہے گا، جوان ہوگا، تیری سوچوں میں اور اس کی سوچوں میں فرق ہے۔ وہ یہ امید رکھتی تھی کہ یہ جوان ہوگا، تو یہ امید رکھتا ہے یہ ابھی چلی جائے گی، چند دن کی مہمان ہے۔ تیرے دماغ میں تو یہ ہے یہ ابھی چلی جائے گی، اس کے دماغ میں یہ تھا جب تو خدمت کر رہا ہے تو یہ تو مہمان ہے، وہ مہمان سمجھ کے خدمت نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ایک صورت میں صرف باپ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی صرف ایک صورت میں۔ آج تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں او جی ابے نے کیا کیا جی ہمارے لیے، فلاں کے ابے نے یہ کر دیا، فلاں کے ابے نے یہ کر، میرے ابے نے کیا کیا ہے بھائی؟ تو بھی تو ذرا موازنہ کرنا باقی مخلوقات کے ساتھ۔ مرغی کا بچہ آنکھیں کھولتا ہے چل پڑتا ہے، سانپ کا بچہ چل پڑتا ہے، گائے بھینس کا بچہ چل پڑتا ہے، کتی کا بچہ چل پڑتا ہے، تجھے تو 3 سال تک اللہ کہتا ہے سلاسون شہرا، 30 مہینوں کا بدلہ کون چکائے گا؟ 30 مہینوں کی خدمت کا کفارہ کون دے گا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ان تکالیف کا، وضع حمل کی تعلیف کا، پیٹ میں اٹھانے کی تکالیف کا بدلہ کون دے گا؟
وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بھی کر۔ اللہ یہ حکم کرتا ہے۔ صرف ایک صورت میں والد کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، وہ غلام ہے، اس کو خرید کر آزاد کر دے، ایک صورت ہے۔ باقی ماں اور باپ کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکایا جا سکتا۔ ہمیں یہی جسر و کم ہے۔ صحابی آتا ہے یا رسول اللہ میں نے اٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، سارا کچھ کیا، شکریہ ادا ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ بات میں نے کر دیا آپ کے ساتھ۔ ایک اور حدیث بھی اسی طرح ہے، یمن سے شخص آتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد اور ہجرت کے لیے آیا ہوں، اس کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا والدین ہیں؟ یا رسول اللہ گھر میں میرے والدین ہیں۔ ماں بوڑھی ہے۔ فرمایا چلا چل اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد اور ہجرت کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے نبی نے اس وقت ساتھ نہیں ملایا، اس وقت اشد ضرورت تھی مجاہدوں کی، پورا عالم کفر ایک طرف اور اسٹیٹ آف مدینہ ایک طرف، پوری دنیا میں کفر تھا، اشد ضرورت تھی مال و دولت کی، گھوڑوں کی، اسلحے کی، لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن میرے نبی نے فرمایا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرا وہی جہاد ہے، تیرا وہی جہاد ہے۔ تو پھر ماں کا مقام تو اپنا ہے، ماں کا مرتبہ تو اپنا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے من احق بحسن صحابتی، میرے حسن صحابیت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ ایک حدیث میں تیسری مرتبہ، ایک حدیث میں چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ تو سب سے زیادہ جو تمہاری، جن کو تمہاری ضرورت ہے اور جن کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ یہ خوش ہیں، اللہ خوش ہے، یہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آج تو بیوی شریف آئے تو ماں باپ کے لیے بڑے تنگ ہو جاتے، بزرگوں کی گھروں میں جگہ نہیں رہتی۔ افسوس ہے نا کہ تربیت نہیں ہے۔ پہلے باپ جب سر پہ جو آخری ہاتھ رکھتا تو کہتا بیٹی تیرا گھر وہی ہے جہاں پہ جا رہی ہے۔ آج ماں پہلے سینہ تاڑ کے بیٹھی ہوتی ہے، اچھا یہ ہو گیا، گھر ایسے آباد نہیں ہوتے۔ میں کچہری میں ہوں، سب سے زیادہ ریشو جن کیسز کی ہے وہ طلاق کی ہے، فیملی میٹرز کی ہے، قوت برداشت نہیں ہے۔ ہاں کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو ان پہ سٹینڈ لیا جائے اور لینا چاہیے غیرت مند انسان کو، لیکن مرد کو عورت کو نہیں بننا چاہیے، مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے، ورنہ بہت اوپر بھی نہیں جانا چاہیے۔ عورت کا مقام کوئی مرتبہ تھوڑا نہیں ہے۔ اگر دیکھو نا، سب سے پہلے جس جابر و ظالم حکمران کے سامنے دلیرانہ انداز میں جو ہستی کھڑی ہوتی ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ جہاں پہ پیسے لگا کے جاتے ہو، سب سے پہلے صفا مروہ کی بنیاد رکھنے والی ہستی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ سب سے پہلے آب زمزم کو پینے والی کوئی مرد نہیں ہے، یا بچہ ہے یا عورت ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کے اوپر جان اور مال خرچ کرنے والی ہستی کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عورت کا مقام کوئی کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی کے اوپر ایمان لانے والی ہستی کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 7 آسمانوں کے اوپر
جس کے مسئلے کو رب خود سنتا ہے، وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے۔ سورہ مجادلہ پڑھ لے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلے لوگوں کی بات نہ سنتے ہوئے بیت المقدس میں جانے والی ہستی کوئی مرد نہیں ہے، حضرت مریم صلی اللہ علیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزید کے دربار میں کلام سے لوگوں کو دلوں کو ہلا دینے والی ہستی کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، حضرت زینب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت کا مقام کوئی تھوڑا تو نہیں ہے۔ اسی عورت کو میرے رب نے 4 عظیم رشتوں میں پرو دیا ہے۔ بہن ہے تو کیسا رشتہ ہے، بیٹی ہے تو کیسا رشتہ ہے۔ اگر حق ادا کیا ہے، ماں باپ ادھر کمرے میں لے کے، ماں ادھر کمرے میں لے کے فیس بک دیکھتی رہی، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ جنہوں نے تربیت کی ہے، جنہوں نے بگاڑا نہیں ہے، تربیت کی ہے، جو سکولوں کے دھکے نہیں، ادھر نہیں اس کو دھکا دیتے رہے، بلکہ ان کی تربیت کی ہے، دین اور دنیا کے دونوں علوم دیے ہیں، اچھی تربیت کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت یوں میرے ساتھ ہوگا۔ صرف تربیت کرنے والا، بڑا کرنے والا، حق ادا کرنے والا، شادی تک پہنچانے والا کوئی باپ کا معمولی مرتبہ تو نہیں ہے۔ کائنات کی جان محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یوں ہوگا میرے ساتھ، قیامت کے دن یوں کھڑا ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں بن رہا ہوگا، وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، ماں مر گئی، باپ مر گیا، رشتہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا۔ ہاں وہ لوگ جو زندگی میں خدمت نہیں کر سکے، سنیے میرے نبی نے فرمایا جب ہوش آ جائے، عقل جب ٹھکانے لگ جائے، پھر تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے توبہ و استغفار کرتا رہے، اللہ اس وبال کو تجھ سے اٹھا لے گا، اس مصیبت کو تجھ سے اٹھا لے گا۔ کون سا وبال؟ جو زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، اب کثرت دعا و استغفار کرتا رہے گا، اللہ اس وبال کو تجھ سے اٹھا لے گا۔ یہاں تو اتنا سا قطورہ ہوتا ہے اور وہ بھی باپ کی بات کو نہیں سنتا۔ سنیے نبی پاک کا فرمان، میں نے عرض کیا کہ رشتہ اور تعلق والدین کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے، میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کر، دعائے مغفرت کر ان کے لیے، پھر ان کے لیے ان کی وصیتوں کو پورا کر، جو جو انہوں نے تجھے کہا ہے ان باتوں کو تو پورا کر۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پھر اپنے والدین کے احباب، ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست جو ہیں ان کی عزت کر اور ان کا اکرام کر، ان کی عزت کر۔ ایک بات میں چھوڑ گیا ہوں رشتہ داروں والی، ٹائم ختم ہو گیا۔ یہاں پہ تو باپ اور ماں کے رشتہ داروں کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عجیب بات ہے انسان اور مسلمان کا دماغ کتنا کمینہ ہو گیا ہے، امیر رشتہ دار کو رشتہ دار بناتا ہے اور غریب کو رشتہ دار نہیں بناتا۔ ایک بات کو دیکھ کے رشتہ قائم کرو، اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ رشتہ کوئی معمولی ہے؟ تو ماں اور باپ کے جو دوست ہیں ان کی عزت کرو اور ان کی خاطر اور تواضع کرو۔ کس نے کہا؟ کون کہتا ہے؟ رسول اللہ کی بات ہے، میرے نبی کا فرمان ہے،
اللہ خوش ہوگا تمہارے اس کے عمل سے، تو پھر ان کی اپنی خدمت کا کیا مقام؟ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔